اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شورى کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ شورى پارہ نمبر 25 کے اندر ہے۔ اس میں 5 رکوع، 53 آیتیں، 860 کلمے اور 3588 حروف ہیں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ ترجمہ: حامیم عین سین قاف، عزت اور حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے۔ حامیم عین سین قاف، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے۔ ان کا معنی اور انہیں جدا جدا بیان کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف ہم نے غیبی خبریں وحی فرمائی، اسی طرح آپ کی طرف بھی عزت اور حکمت والا اللہ تعالیٰ غیبی خبریں وحی فرماتا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی نبی بن سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اس کا اس طرح ذکر ہوتا کہ یوں ہم آئندہ نبیوں کی طرف بھی وحی کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، لہذا اب ان کا تشریف لانا اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ آیت نمبر 4، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز العظیم۔ ترجمہ: اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ تفسیر: یعنی زمین اور آسمان میں موجود تمام چیزوں کا خالق اور مالک اور انہیں جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کی شان بھی بلند ہے اور اس کی ملکیت، قدرت اور حکمت بھی عظیم ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے اپنے محبوب بندوں کی جو عظمت حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ آیت نمبر 5، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت اور اس کی بلند شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی کبریائی کی حالت سے آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق اپنے اوپر سے پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ جہاں زمین والوں سے مراد اہل ایمان ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور مسلمانوں کو بخشش مانگتے ہیں، اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے معافی مانگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر اس لائق نہیں ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل انہیں ایمان کی توفیق دے اور ان کی مغفرت فرما، انہیں ایمان کی توفیق دے کر ان کی مغفرت فرما۔ آیت نمبر 6، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ ترجمہ: اور جنہوں نے اللہ کے سوا
مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔ تفصیل: اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو پوجتے ہیں اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، وہ قیامت کے دن انہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری بس انہیں ڈر سنانا ہے، لہذا آپ سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا۔ آپ انہیں رسالت کی تبلیغ کریں اور ان کے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 7: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کوئی شک نہیں، اگر ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ ان مشرکین کے کاموں پر ذمہ دار نہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ بطور خاص مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنائیں، جنہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس میں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین اور آسمان اور زمین والوں سب کو جمع فرمائے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں، اس دن جمع ہونے کے بعد پھر سب اس طرح علیحدہ ہوں گے کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمائے جانے کی وجہ: یہاں آیت میں قیامت کے دن کو جمع ہونے کا دن فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع فرمائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، نیز اس دن روحوں اور جسموں کو جمع کیا جائے گا، ہر عمل کرنے والے اور اس کے عمل کو جمع کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو جمع کیا جائے گا، اسی لیے قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمایا گیا۔ آیت نمبر 8: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ تفصیل: یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو دنیا میں ایک ہی گروہ بنا دیتا کہ سب ہدایت یافتہ ہوتے یا سبھی گمراہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے مستحق ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ سب کو ایک ہی گروہ بنا دے، بلکہ انہیں دو گروہ بنا دیا، اور ان دو گروہوں میں جو کافروں کا گروہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں جو ان سے عذاب دور کر سکے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے جو ان سے عذاب روک سکے۔ آیت نمبر 9: ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیا تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر: یعنی کیا کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو اپنا مددگار بنانے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کے مددگار بنایا جائے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا
اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس کی یہ شان ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے مددگار بنایا جائے، جبکہ یہ بت تو خود عاجز ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں، تو پھر ان کی یہ اوقات کہاں ہے کہ انہیں مددگار تسلیم کر لیا جائے۔